بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، تہران سے ایران سے خبر آئی ہے کہ تہران کی حکومت جو ہے اس نے چین کے ساتھ جو ہے تعلقات کو بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک دفاعی پارٹنرشپ کی میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ابھی حال ہی میں جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی ہے، اس میں ایران کے جو ڈیفنس سسٹم تھا، ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، وہ بڑا ڈیمیج ہوا. اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایرانی یہ پہلے بھی سمجھتے تھے کہ مصر کے خلاف جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا تو اس نے سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ مصری طیارے جو ہیں انہیں تباہ کر دیا تھا. یہی اسٹریٹجی انہوں نے ایران میں اپنانے کی کوشش کی، اور اس میں پارشلی وہ کامیاب بھی ہوئے کہ جو ایرانی جہاز تھے وہ فضائیہ میں کو اسرائیلی طیاروں کو نہیں روک سکے. لیکن جو ایران کے پاس میزائل تھے اور بڑے ڈھیروں میزائل تھے، بڑے زبردست میزائل تھے، انہوں نے تل ابیب میں بہت تباہی مچائی. اس سے کچھ ایران نے سبق سیکھے ہیں. پہلا سبق تو یہ سیکھا ہے کہ ایران کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم کا تھا وہ روسی تھا. اب اس پہ انہوں نے اب اس پہ ایک عدم اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب وہ شفٹ ہو رہے ہیں ایرانی نظام پہ. کچھ جیٹ فائٹر ہیں وہ ایران خرید رہا ہے، کچھ دوسرا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ چین سے خریدا جا رہا ہے. اور ایک اور بات جو ہے جو ایرانیوں کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے کہ پاکستان نے جو بھارت کے خلاف کامیابیاں حاصل کیں، وہ چینی جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم تھا. اور اس نے یہ ایک مارکیٹ جو ہے یہاں دنیا میں، پوری دنیا میں چینی جو اسلحہ ہے اس کی مارکیٹ بنی ہے، چینی ٹیکنالوجی کی مارکیٹ بنی ہے. اب اس کی ایک نئی مارکیٹ جو ہے اب یوں سمجھیں کہ ایران میں بنتی جا رہی ہے. تو اس سے اس پورے خطے میں کئی اعتبار سے چیزیں بہتر ہوں گی. ایک تو یہ کہ جو سی پیک ہے اس کے لیے زیادہ بہتر سہولت پیدا ہو جائے گی. چین جو ہے وہ عراق سے بھی انرجی خریدتا ہے، تیل خریدتا ہے، وہ ایران کے ذریعے پاکستان آ سکتا ہے، پھر سی پیک کے ذریعے چین پہنچ سکتا ہے. یہ ایک چین بن سکتی ہے. اس طریقے سے اب جو زیادہ امکان ہے کہ جو چابہار بندرگاہ ہے، یہ ابھی تھوڑی سی بات پہلے ہے لیکن ایرانی یہ بات کر رہے ہیں، انڈیکیشنز دے رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے یہ چینیوں کو سپورٹ کر دیں. یوں اس خطے سے بھارت کا اثر و رسوخ جو ہے وہ مزید کم ہو جائے گا. اور جو پاکستانی تجربہ ہے بھارت کے خلاف کامیابیاں حاصل کرنے کا، اس سے بھی ایرانی جو ہیں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ویسٹرن ورلڈ جو ہے اس کو تو دو ایشوز ہیں ایران کے ساتھ، سول لبرٹیز کا ہے، خواتین کے حقوق کا ہے. لیکن چین کے ایسے مسئلے نہیں ہیں. چین کہتا ہے کہ آپ اپنے کلچر کے مطابق، آپ اپنی ضروریات کے مطابق آپ فیصلے کرو. اس پہ کچھ لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال چین کو معاملات ایران کے ساتھ کرتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ چین جو ہے اس نے کچھ انفراسٹرکچر جو ہے وہ اسرائیل میں بھی بنا رکھا ہے. اسرائیلیوں کے کچھ تحفظات جو ہے جب چین کے ساتھ، ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھیں گے تو اس میں ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ایران جو ہے چین کے مقابلے میں زیادہ ایک پوٹینشیل والا ملک ہے. اور دوسرا یہ کہ ایران کے ساتھ چین زیادہ بہتر طور پہ معاملات کر سکتا ہے، جبکہ اسرائیل جو ہے وہ تو بہرحال امریکہ کے اشاروں کے بغیر نہیں چلے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے خطے میں جیسے آلریڈی یعنی یہ جو جنگیں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان جنگوں نے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوئی ہے اور جو اسرائیل اور ایران کے درمیان ہوئی ہے، چین کو ایک بڑے لیڈر کا رول دیا ہے، اور چین جو ہے وہ اس رول کو ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے. اب لگتا یہ ہے کہ اس پاکستان میں، افغانستان میں، ایران میں جو ڈیفنس سسٹم ہے ان میں چینی ایکوپمنٹ جو ہیں ان پہ انحصار کیا جائے گا، ان کو زیادہ خریدا جائے گا. اور یہ بات مغرب کے لیے، امریکہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ضرور ہوگی، کیونکہ چینی جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بہت سستا بھی ہے، ریلائبل بھی ہے، افیکٹو بھی ہے اور بہتر بھی ہے. تو وہ تیزی سے دنیا جو ہے چین کے ڈیفنس سسٹم کی طرف جا رہی ہے، اور ایران اس کی ایک بڑی مثال بننے جا رہا ہے. چین جو ہے وہ بین الاقوامی معاہدوں کا پابند ہے، اور ایران پہ جو پابندیاں لگی ہیں اس کو بھی اس نے بڑی حد تک دیکھا ہے. تو لیکن اب لگتا یہ ہے کہ چین کچھ بڑے اقدامات کرنے چاہ رہا ہے. ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ جو ایرانی تیل ہے وہ چین کو بیچا جا سکتا ہے. تو دنیا گویا ایک تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب ایران میں چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اس پورے خطے میں زیادہ استحکام لائے گا اور زیادہ جو ہے خوشحالی لے کے آئے گا. بہت سی نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ آج ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ آپ کا حامی ناصر.